اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور روایت یہ دو بالکل الگ الگ راستے ہیں، بلکہ شاید ایک دوسرے کے مخالف۔ ایک مستقبل کی طرف دیکھتی ہے تو دوسری ماضی کی طرف، لیکن کبھی کبھی یہ دونوں مل کر کچھ ایسا بناتے ہیں جو بالکل غیر متوقع ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی دلچسپ امتزاج پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس خالد بشیر کے ڈیجیٹل قرآنی قاعدہ کا ایک تعارفی صفحہ ہے، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن سیکھنے کا جو صدیوں پرانا مقدس عمل ہے، اسے 21ویں صدی کے اوزاروں سے کیسے جوڑا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ٹیکنالوجی واقعی روایت کو مضبوط بنا سکتی ہے، یا پھر اس سے استاد اور شاگرد کا وہ جو روایتی رشتہ ہے وہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ جائے گا؟ آئیے اس پر ذرا گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بنیادی خیال کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو متن ہے وہ اسے ڈیجیٹل قرآنی قاعدہ کہتا ہے۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایک قاعدے کو ڈیجیٹل کیا چیز بناتی ہے؟ اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کو خوبصورت بنانا اور غلطیوں سے پاک کرنا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آج کے دور کی سب سے عام ٹیکنالوجی کا سوچیں، جی پی ایس۔ جی پی ایس؟ اچھا۔ جی، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جی پی ایس کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو ایک بصری نقشہ دکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ آواز سے ہدایات دیتا ہے تاکہ آپ غلط نہ مڑیں۔ یہ ڈیجیٹل قاعدہ بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ کتاب کے اندر تجوید کے اصولوں یعنی الفاظ کے صحیح تلفظ کو سمجھانے کے لیے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا بصری نقشہ، جیسے جی پی ایس پر آپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ آگے راستہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، رنگوں کا استعمال تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو کتابوں میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن جی پی ایس والی بات میں آواز کی رہنمائی سب سے اہم ہوتی ہے۔ وہ یہاں کیسے آتی ہے؟ اور کیا یہ واقعی کوئی انقلابی تبدیلی ہے؟ مطلب یوٹیوب پر تو پہلے ہی تجوید سکھانے والی ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہی اس قاعدے کی اصل آپ کہہ لیں جدت ہے۔ آواز کی رہنمائی آتی ہے کیو آر کوڈز کے ذریعے۔ اچھا۔ ہر سبق کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ دیا گیا ہے۔ جب کوئی اپنے اسمارٹ فون سے اسے اسکین کرتا ہے تو وہ فوراً اس سبق کے آڈیو یا ویڈیو لیکچر پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بالکل جی پی ایس کی صوتی ہدایت کی طرح ہے۔ دلچسپ۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس میں نیا کیا ہے۔ دیکھیں، یوٹیوب علم کا سمندر ہے، لیکن اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک نئے سیکھنے والے کے لیے یہ جاننا ناممکن ہے کہ کون سی ویڈیو مستند ہے، کون سی نہیں، اور سیکھنے کی صحیح ترتیب کیا ہے۔ یہ قاعدہ اس بے ترتیب سمندر کو ایک منظم نہر میں بدل دیتا ہے۔ کتاب آپ کو ایک نصاب دیتی ہے، ایک راستہ دیتی ہے، اور کیو آر کوڈز اس راستے کے ہر قدم پر آپ کو ایک مستند استاد کی آواز سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ویڈیوز کا لنک نہیں ہے، یہ ایک پورے منظم تعلیمی نظام کا گیٹ وے ہے۔ اچھا، تو اس کی اصل جدت ٹیکنالوجی کے استعمال میں نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک منظم اور قابل اعتماد تعلیمی تجربہ دینے میں ہے۔ یہ بے ترتیب معلومات کو ایک نصاب میں ڈھال رہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیکھنے والے کو، خاص طور پر ایک مبتدی کو، تلفظ کی ان بنیادی غلطیوں سے بچاتا ہے جو اگر شروع میں پختہ ہو جائیں تو بعد میں انہیں ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب ہم تختی پر لکھ کر قاعدہ سیکھتے تھے۔ جی۔ غلطی ہوتی تھی تو استاد اسے مٹا کر درست کرتے تھے۔ یہ کیو آر کوڈ آج کے دور کی ڈیجیٹل تختی ہے، جہاں استاد کی آواز آپ کی غلطی فوراً درست کر دیتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ استاد اب آپ کی جیب میں ہر وقت موجود ہے۔ یہ روایت اور ٹیکنالوجی کا واقعی غیر معمولی سنگم ہے، اور مصنف نے اپنے کام کی بنیاد بھی ایک بہت ہی قدیم اور مقدس روایت پر رکھی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ اس پورے منصوبے کو ایک بہت گہری روحانی بنیاد دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پر عمل کرنے کی ایک جدید کوشش ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس پورے منصوبے کی روح ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 1400 سال سے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول رہی ہیں۔ جو چیز یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس اصول پر عمل کرنے کے طریقے وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں۔
پہلے علم کے مراکز مدارس اور مساجد تھے، آج یوٹیوب اور اسمارٹ فونز بھی علم کے مراکز بن گئے ہیں۔ یہاں ٹیکنالوجی روایت کی جگہ نہیں لے رہی، بلکہ اس کی ایک بنیادی کمزوری کو دور کر رہی ہے۔ کمزوری؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ روایتی تعلیم میں کیا کمزوری ہے جسے یہ ٹیکنالوجی دور کر رہی ہے؟ دیکھیں، روایتی تعلیم میں استاد کی ذاتی اور جسمانی موجودگی لازمی ہے۔ ایک اچھا قاری یا عالم ہر جگہ تو دستیاب نہیں ہوتا نا۔ صحیح۔ تو علم کی رسائی استاد کی دستیابی سے محدود ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی استاد کی غیر موجودگی میں بھی مستند علم کی ترسیل کو ممکن بنا رہی ہے۔ اب بہار میں، امریکہ میں یا انڈونیشیا میں بیٹھا کوئی شخص اسی استاد سے سیکھ سکتا ہے جس سے لاہور میں بیٹھا طالب علم سیکھ رہا ہے۔ تو یہ علم کے پھیلاؤ کا صرف ایک نیا ماڈل نہیں، بلکہ مستند علم کے تحفظ کا بھی ایک نیا طریقہ ہے۔ یہ علم کو جغرافیائی اور معاشی حدود سے آزاد کر رہا ہے۔ واہ، تو یہ بات صرف ٹیکنالوجی کے استعمال کی نہیں رہی، یہ تو علم کی تقسیم کے پورے نظام کو بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ پہلے علم استاد سے شاگرد تک ایک سیدھی لکیر کی طرح جاتا تھا، اب یہ ایک نیٹ ورک کی طرح پھیل رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک مکمل سیکھنے کا نظام ہے۔ مصنف نے لرن قرآن لائیو کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ کیا ہے اور اس نظام میں اس کا کیا کردار ہے؟ لرن قرآن لائیو بظاہر وہ یوٹیوب چینل یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں یہ تمام تعلیمی مواد یعنی آڈیو اور ویڈیو لیکچرز موجود ہیں۔ کتاب ایک طرح سے اس ڈیجیٹل دنیا کا فزیکل گیٹ وے ہے۔ لیکن آپ کا سوال دلچسپ ہے کہ اس نظام میں اصل کیا ہے، کتاب یا ڈیجیٹل مواد؟ میرے خیال میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وہ کیسے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بعد میں کتاب خریدنے پر مائل ہوتے ہیں، یا کتاب خریدنے والے ہی چینل پر جاتے ہیں؟ یہ فزیکل اور ڈیجیٹل کا تعلق کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ ایک دو طرفہ تعلق ہے۔ متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاروں طلباء ان ویڈیو لیکچر سے پہلے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا۔ اور لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ اب یہ کتاب ان ہزاروں ڈیجیٹل طلباء کو ایک ٹھوس، منظم اور آف لائن ذریعہ فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو مزید پختہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف کتاب نئے لوگوں کے لیے اس ڈیجیٹل دنیا میں داخلے کا پہلا قدم بنتی ہے۔ تو کتاب اور چینل مل کر ایک مکمل ایکو سسٹم بناتے ہیں جو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کام کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کتاب کی اصل طاقت اس کے صفوں میں نہیں، بلکہ ان QR کوڈز کے پیچھے چھپی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے والے کا تجربہ بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ صرف کتاب کے حروف کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ بالکل، یہ کتاب کو ایک جامد، بے جان چیز سے ایک انٹریکٹیو ٹول میں بدل دیتا ہے۔ سیکھنے کا عمل کئی حواس پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ قاری پہلے کتاب میں سبق پڑھتا ہے، رنگوں اور علامتوں کو سمجھتا ہے، یہ اس کی بصری حس ہے۔ ٹھیک۔ پھر وہ QR کوڈ سکین کرتا ہے جس سے متعلقہ ویڈیو لیکچر کھل جاتا ہے۔ وہ استاد کو سنتا ہے، یہ اس کی سمیع حس ہے۔ وہ استاد کے ہونٹوں کی حرکت اور ادائیگی کا طریقہ دیکھتا ہے اور پھر ان کے ساتھ مشق کرتا ہے جس میں اس کی اپنی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی ایک سے زیادہ حصے، آنکھیں بھی، کان بھی اور زبان بھی ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو سیکھنے کا عمل نہ صرف زیادہ دلچسپ بنتا ہے بلکہ دماغ میں بہت گہرائی تک اترتا ہے۔ غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو فوری طور پر درست مثال مل جاتی ہے۔ اس تمام ٹیکنالوجی اور جدید نظام کے پیچھے مجھے مصنف کی تحریر میں ایک بہت گہری عاجزی اور خلوص نظر آیا۔ انہوں نے اپنے تعارف کا اختتام بہت ذاتی اور روحانی انداز میں کیا ہے، جو آج کل کے تکنیکی منصوبوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تھوڑا غیر متوقع تھا ویسے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں یہی چیز اس منصوبے کو صرف ایک تجارتی پروڈکٹ سے بڑھ کر ایک خدمت بناتی ہے۔ مصنف نے قارئین سے دو بہت اہم چیزیں مانگی ہیں۔ پہلی، انہوں نے تاثرات یعنی فیڈ بیک کی درخواست کی ہے۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا آپ کوئی بہتری تجویز کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کریں۔ یہ ایک جدید سافٹ ویئر ڈیولپر والی سوچ ہے۔ جس طرح ایک ایپ کو صارفین کے فیڈ بیک کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اس مقدس علم کی ترسیل کے طریقے کو بھی کمیونٹی کے ساتھ مل کر مسلسل بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے کوئی حتمی اور مکمل شدہ کام نہیں سمجھ رہے۔ یہ عاجزی اور پھر دعا کی درخواست، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ لیکن کیا اس سے ایک عملی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا؟
اگر یہ منصوبہ تجارتی نہیں تو اس کی پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ مفت مواد اور خدمت کے جذبے کو طویل عرصے تک کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت حقیقی اور اہم سوال ہے۔ متن میں اس کا براہ راست جواب نہیں، لیکن مصنف کے لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کا محرک مالی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی اس نظام کو چلانے میں مدد دیتی ہو، یا یہ مکمل طور پر ایک رضاکارانہ کوشش ہو، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد خدمت پر ہے، اور یہ ہمیں ان کی دوسری درخواست پر لاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ ذاتی ہے۔ اور وہ ہے دعا کی درخواست۔ جی ہاں، وہ قارئین سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ ایک سادہ سی درخواست اس پورے منصوبے کے پیچھے جو نیت ہے اسے آئینے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی اور محنت کے پیچھے کا اصل مقصد پیسہ یا شہرت نہیں، بلکہ خالصتاً ایک روحانی اور خدمت کا جذبہ ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور قرآن کے علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح اور آسان طریقے سے پہنچانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ یہ اس منصوبے کو ایک روح عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی کہ کیا ٹیکنالوجی استاد کی جگہ لے سکتی ہے، اس کا جواب یہاں ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی استاد کی جگہ نہیں لے رہی، بلکہ استاد کے علم کو امر کر رہی ہے اور اسے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہی ہے۔ یہ ایک استاد کی میراث کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کر رہی ہے۔ بالکل، یہ استاد اور شاگرد کے رشتے کو کمزور نہیں کر رہی، بلکہ اس کی نئی تعریف کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ استاد سے ذاتی طور پر کبھی نہ ملیں، لیکن ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کا پڑھانے کا انداز، یہ سب آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل صحبت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خالد بشیر کا یہ ڈیجیٹل قرآنی قاعدہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو مقدس روایات کا دشمن سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر صحیح نیت اور خلوص کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ان روایات کی سب سے بڑی محافظ اور مبلغ بھی بن سکتی ہے۔ یہ قاعدہ رنگوں، QR کوڈز اور YouTube جیسے جدید اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے قرآن سیکھنے کے صدیوں پرانے سفر کو زیادہ قابل رسائی، انٹریکٹیو اور غلطیوں سے پاک بنا رہا ہے۔ یہ روایت کی روح کو ایک جدید جسم عطا کرنے کے مترادف ہے۔ آج کی گفتگو سے جو بات سب سے نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو تلاوت اور تلفظ جیسے نازک سمیع، یعنی سننے اور بولنے سے متعلق پہلوؤں کو محفوظ کرنے اور منتقل کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ آواز کی روایت کو ڈیجیٹل شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ یہاں سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل ٹولز مقدس متن کی آواز کو اتنی کامیابی سے محفوظ اور منتقل کر سکتے ہیں، تو کیا مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی مقدس متون کے گہرے معنی، ان کی تشریحات اور ان کے تاریخی سیاق و سباق کو سمجھانے کے لیے بھی اسی طرح کے انٹریکٹیو اور عمیق تجربات فراہم کر سکتی ہے؟ کیا ہم ایک ایسا ڈیجیٹل دور دیکھ سکتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نہ صرف یہ سکھائے کہ کیسے پڑھنا ہے، بلکہ کیوں سمجھنا ہے کہ سفر میں بھی ہماری رہنما بنے؟